السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ پہلے ایک دور میں یہ لفظ اکٹھا ہوتا تھا، تعلیم اور تربیت، اس کو اکٹھا استعمال کرتے تھے، سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ آج کل دیکھا جائے تو اس میں سے ایک لفظ غائب ہو گیا اور ایک رہ گیا ہے، وہ ہے تعلیم۔ تربیت کافی پیچھے چلا گیا ہے، اور یہی اگر ہم تعلیمی اداروں کا حالات ماحول بھی دیکھیں اور زیادہ تر نجی تعلیمی ادارے، تو وہاں تربیت جو ہے یہ لفظ غائب ہی نظر آتا ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی کم ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پہ بات کریں گے۔ ہمارے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جن صاحبان کو دعوت دی ہے، میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، وائس چانسلر ہے لیڈز یونیورسٹی سے۔ ان کے ساتھ ہمارے اوورسیز اسکالر حماد ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ٹیلنٹ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کو باہر سے یہاں بلایا ہوا ہے اپنے، اور اسکائپ پہ ہم نے جوائن کیا ہے میڈم غزالہ تبسم نے، جو انگریزی ادبیات کی پروفیسر ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ہم بات کا آغاز کریں گے ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، پھر باہر سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے آسٹریلیا سے، پھر آپ کینیڈا بھی رہے ہیں، پھر واپس آپ پاکستان آئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو تربیت ہوتی ہے، میں بڑی لارج اسکیل یونیورسٹیز کی اور باہر کی وہاں کا جو ایجوکیشن کے ساتھ جو ایجوکیشن ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ایجوکیشن ڈسپلن، میں باقی ڈسپلن کی بات نہیں کر رہا، ایک ایجوکیشن ڈسپلن ہو جائے جو ود ان اے کلاس اور آف کلاس ود ان اے کیمپس، اور ہمارے یہاں ان کا کیا فرق آپ کو محسوس ہے؟ سب سے پہلے جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، مجھے موقع ملا ہے پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانے کا، پھر آسٹریلیا میں پڑھایا بھی، کینیڈا میں بھی پڑھایا، سعودی عربیہ میں بھی آئی ہیو بین دیئر فار اے لانگ ٹائم۔ آپ نے بہت صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں اکٹھے چلا کرتے تھے، اور تربیت بڑا بنیادی چیز ہوا کرتی تھی، بلکہ اسی بھی طرف پیچھے چلے جائیں تو لوگ اپنے بچوں کی صرف تربیت کے لیے ان کو اداروں میں یا وہ ممتاز افراد جو معاشرے کے ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے تربیت کرنے کے لیے، ان سے کچھ سیکھیں، کہ ان سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھیں۔ انفارچونیٹلی یہ کیپٹلزم کے بہت زیادہ ڈومیننس کی وجہ سے اس کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان علوم پہ بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا ہم نے جہاں سے یو ارن منی، اور مٹیریلسٹک جو سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ سبجیکٹ جس میں سے آپ پیسے نہیں کماتے وہ کم امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ جو رویہ تھا اساتذہ کا کہ اپنے طلباء کی تربیت کرنا، وہ یہاں بھی بہت کمزور ہو گیا، اور وہاں پہ بھی یونیورسٹی میں بہت کم ہے۔ ہائی اسکولز میں اور اسکولز میں ویسٹ میں جیسے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں آئی نوٹس کہ وہاں پہ تربیت کا کام ہے، جیسے بچوں کو جھوٹ بولنا برائی ہے، اس پہ بہت کنونسڈ ہے سوسائٹی، اور بچے کو یہ بہت ارلی سٹیج میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے، یہ بڑا تربیت کا بنیادی فیکٹر ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے جھوٹ بولنے سے بچ جائے تو بے شمار پرابلم سے بچ جاتا ہے۔ جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، زندگی کو ایک ترتیب سے رکھنا ہے، یہ ترتیبی اور بے ترتیبی، کہ آپ نے اسکول سے بچہ آتا ہے، وہ اپنے بائنڈرز میں اپنے پیپر لگاتا ہے، اس نے اپنے کمرے میں اپنی لائبریری بنائی ہوئی ہے، وہ ایک آرڈرلی لائف گزارتا ہے، ڈسپلن آرگنائز طریقے سے، پھر اوبیئنگ دا لا، کہ اسٹیٹ لا کو ڈس اوبے نہیں کرنا، یہ بہت ارلی سٹیج پہ سکھا دیا جاتا ہے اور بچہ اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ جو محبت تھی، جو بانڈ تھا، وہ نہیں سکھایا جا رہا، وہاں پہ بھی نہیں سکھایا جا رہا، اور وہ ویک ہوتا جا رہا ہے۔
ماں باپ کا ایک خاص مقام تھا، استاد کا ایک خاص مقام تھا، وہ اب لوز ہوتا جا رہا ہے. تو اٹس ویکننگ ایوری ویئر. لیکن اس کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں لیونگ ان پاکستان وی ڈیفینیٹلی نیڈ کہ ہمارے جو تربیتی پروسیس ہے یہ ہونا چاہیے، اور تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں میں بھی ہونا چاہیے، اور اساتذہ کو اپنے جو کانٹینٹ آف دا سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ جو نوجوان طلباء و طالبات اس کے دائرۂ اثر میں آتے ہیں وہ جب آئیں اور جب جائیں تو ان کی اخلاقی تربیت اتنی ہو کہ وہ معاشرے کے لیے بڑے یوزفل سٹیزن بنے. لیکن یہ نہیں ہو رہا، اور یہ ہونا چاہیے ایکچولی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے میڈم بھی بات کر رہی تھی کہ باہر ایک ڈسپلن میں یہ چیزیں باہر بھی ہیں، لیکن ان کے بچوں میں یہ اویئرنیس ہے کہ یہ انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیب یہ کیسے استعمال کرنا ہے، وہ اس کا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو یوتھ ہے، بچے ہیں، اس کا زیادہ استعمال تفریح کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور اب زیادہ دیکھا جائے تو اپنا وقت کا ضیاع وہ کرتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی رائٹلی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ جو معاشرے میں ایولز پیدا ہو رہے ہیں دیز آر ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہمارا یہ کنسرن ہے ڈیفینیٹلی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ویسٹ کے بچے کا ڈسپلن کا، وہ ایک پوری سوسائٹی کو ایک پوری اوورال پورا ایک ایکو سسٹم آپ نے بنانا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، اور وہ جو ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے وہاں وہ سٹارٹ ہوتا ہے اسٹیٹ سے، کہ اسٹیٹ نوز کہ ہم نے پوری کنٹری کو کہاں لے کے جانا ہے. جیسے سعودی عربیہ میں آج کل ویژن 2030 کی بات ہو رہی ہے، ملائیشیا میں مہاتر محمد کے دور میں ویژن 2020 پہ انہوں نے کام کیا. تو پوری کنٹری کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انسانی رویے ڈیولپ کرنے ہیں. اور یہ جو ہیومن انڈیکس میں ہم اس وقت کوئی 150 پہ پکڑے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں، کاش کہ ہمارے ارباب اختیار بھی یہ ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں. بس وہ ارباب اختیار میں بھی وہ بھی ہم لوگوں میں سے ہی ہیں جی، ہم لوگ ہی وہیں پہنچتے ہیں. تو ایک تو اسٹیٹ کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت تھی، پھر اسٹیٹ کو ڈائریکشن نہ مل سکی جس کی وجہ سے انڈیویجول جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گئے. ہم وہ ایک قوم جیسے نہیں بن سکے، انڈیویجول ہو گیا، انتشار آ گیا، منتشر ہو گئے. اب آ گیا ایک تو آپ کا انٹرنسک موٹیویشن ہے کہ یو وانٹ ٹو گو دیئر، یو وانٹ ٹو ڈیولپ یور سیلف، یو وانٹ ٹو کنسلٹ ود دا لٹریچر، ود دا بکس، ود دا میگزین، جرنلس. ایک اور چیز یہ ہے کہ دا وے کریکولم از ڈیزائنڈ وہ ڈفرینٹ ہے یہاں سے. وہ کیا ہے کہ ہر اسائنمنٹ، ہر پروجیکٹ جو ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی ریفرڈ. ریفرنسز بڑا ضروری ہیں، اور ریفرنسز کے ساتھ اسائنمنٹ لکھنا کلاس 6 سے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو ریفرنس دینا پڑتے ہیں تو لائبریری، اور ریفرنس بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لاسٹ 5 ایئر سے پرانا ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہے، کنسیڈر نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ہر 100 ورڈ پہ 2 ریفرنس چاہیے. جب آپ کو نمبر آف ریفرنس اتنے زیادہ چاہیے اور لیٹسٹ چاہیے تو آپ کو پھر مجبوری بن گئی آپ کی. تو اسائنمنٹ اور پروجیکٹ اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا لائبریری جانا مجبوری ہے، اس کی ایک پارٹ بن جاتا ہے اس وہ آپ کا اسکیپ کوئی نہیں ہے. آپ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ گوئنگ ٹو دا لائبریری. یعنی کہ انہوں نے اپنا اسائنمنٹس، کلاس ورک، کریکولم اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اس کو اس طرح بناتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے بغیر جا کے گزارا نہیں ہوتا. تو وہ دونوں چیزیں ہوں گی، جیسے ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کی اپنی انر ول ٹو گرو اینڈ ٹو لرن. ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں باقی اسٹوڈنٹس اس کے باقی ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ سارے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو ایک ویسے موٹیویشن ملتی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے. بات ہو رہی تھی جیسے میڈم نے کہا نجی جو یونیورسٹیز ہیں، سرکاری یونیورسٹی، نجی یونیورسٹیز میں اس وقت طلباء کا کافی رجحان ہے جانے کا، اور کافی کھل بھی رہی ہیں نجی یونیورسٹیز. لیکن نجی یونیورسٹیز آپ کو پڑھاتی ہیں اچھے، جیسے وہ کورسز کرواتی ہیں جن کے ساتھ ایک اچھی جاب، ایک اچھا کیریئر جڑا ہو. لیکن جو تعلیم، ایجوکیشن کا وہ جو مقصد ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ نہیں ہے. میرا مراد ہے پی ایچ ڈی سے. ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی ادارے جو ہیں
جن کی بہت بڑی بڑی فیسیں ہیں اور جو بڑے مشہور ہیں وہاں بھی پی ایچ ڈی پروڈیوس نہیں ہو رہے، تو وہ کیا پروفٹ اینڈ لاس پہ چلتے ہیں وہ؟ دیکھیے جی، میں اس میں آئی ول اسٹارٹ ود اے گڈ نیوز کہ ایٹ لاہور لیڈ یونیورسٹی ہم نے اسی مہینے میں 2 پی ایچ ڈی اسٹارٹ کیے ہیں. چلیں، بڑی اور اس سے پہلے ہمارے ہاں بھی آپ نے بڑا سرپرائز کیا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز پی ایچ ڈیز کو فوکس کر رہی ہے اور انکریج آپ کر نے رہی ہے. رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے رسپانس میں ہم نے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی ہے. لاہور لیڈی یونیورسٹی میں ہم نے اردو میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی ہے. یہ دیکھیں نا، بزنس میں وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. کیسے اردو میں کی ہے جو باقی بے شمار یونیورسٹیز میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، وہ سبجیکٹ ہی نہیں لیتے کہ یہ لاس کا سبجیکٹ ہے. اب جو پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہے، میں آئی ریلی وانٹ ٹو اسپیک سیریسلی آن دیٹ ون. ہمارا جو اسٹیٹ کی پریفرنسز ہیں اس کا انڈیکیٹر، ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ بجٹ ڈو یو ایلوکیٹ فار ایجوکیشن. ہم کوئی 2% بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور ہمارے کوئی اراؤنڈ 10% نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اراؤنڈ 40% لوگ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں. ملائیشیا میں اراؤنڈ 22% بجٹ ایلوکیشن ہے فار ایجوکیشن. اگر آپ کی بجٹ ایلوکیشن اتنی تھوڑی ہوگی تو ریزلٹنلی کیا ہوگا؟ ریزلٹنلی یہ ہوگا کہ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، پاکستان کی بہت ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز کو تنخواہیں دینے میں ڈیفیکلٹی ہوئی ہے. آ رہی ہے اس وقت، آ رہی ہے. اور میں ابھی آج کو آپ بتاتا ہوں، آپ کو بہت دور کی بات نہیں میں کروں گا، 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اسٹیٹ یونیورسٹی میں تنخواہیں دینے کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی کے جو امپلائیز ہیں، ایکیڈیمک سٹاف نہیں، جو ان کا لوور سٹاف ہے، رائٹ، انہوں نے اسٹرائک کی ہوئی تھی کہ ان کو جو ان کے بونسز ہیں اور جو باقی ڈیوز ہیں وہ نہیں مل رہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں یونیورسٹی کا فالٹ نہیں ہے، اس میں اسٹیٹ کا فالٹ ہے کہ جو آپ کو بجٹ ایلوکیشن کی نہیں کرتی آپ کے لیے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پرائیویٹ ایجوکیشن، اسٹیٹ یونیورسٹیز کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. کلاس روم ویک ہوتے جائیں گے، انفراسٹرکچر کمزور ہوگا، لائبریری میں بکس نہیں آئیں گی، لیب میں اکوپمنٹ نہیں آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی مرج کرے گی. اور ہونا یہ چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول یا کالج یا یونیورسٹیاں بننا ہی نہیں چاہیے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی. لیکن اسٹیٹ کی کمزوری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑا آگے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا یہ احسان ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ وہ یہ برڈن اپنے اوپر لے رہے ہیں، وہ یہ کیٹرز کر رہے ہیں. تو یہ سارے علوم جو ہیں اسٹیٹ یونیورسٹیوں والے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں شفٹ ہونے ہیں. یہ 4-5 سال بعد آپ اور میں مل کے پھر ایک پروگرام کریں گے. یو ول سی اٹ کہ یہ جو اگر یہی بجٹ ایلوکیشن رہی تو، اور یہی اسٹیٹ کی ترجیحات رہیں تو. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ویسے ان کے پاس تو الیکشن کروانے کے لیے بھی بجٹ نہیں ہے ہماری اسٹیٹ کے پاس. وہ ہمارا دیکھیں، ہم اس قدر خوبصورت ملک ہیں کہ 70% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بلو 30 ہے. اتنی بڑا یوتھ کا سمندر ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے یوز کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹ پارٹ اس کا یہ ہے کہ اس 70% کا 50% جو ہے دے آر آؤٹ آف دا اسکولس. آؤٹ آف اسکول کا مطلب یہ ہوا کہ کل کوئی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جیب کترے بننا ہے، انہوں نے بس کنڈکٹر بننا ہے، انہوں نے پنچر لگانے ہیں، انہوں نے مالشیا بننا ہے، ان کے پاس جن کو کوئی اسکلز نہیں ہے. تو دس از اے رائٹ ٹائم فار پرائیویٹ سیکٹر ایکچولی کہ آپ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں اور ان لوگوں کو وہاں پہ انکارپوریٹ کریں، اسکل ڈیولپمنٹ کریں، اور اس ملک کا یہ جو بہت بڑا چنک ہے اس کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. یہ آپ کا ایسٹ بنے، نہ کہ لائبلٹی بنے اور آپ کو تنگ کریں. سارا پرابلم ہوگا، یہ پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوگا اس سے. اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ. اور اگر اسٹیٹ نہیں سوچے گی، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. پھر پرائیویٹ سیکٹر جب آتا ہے تو وہ پیسہ لگاتا ہے، وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. اس میں پھر وہ ان کی ترجیحات ہوں گی. پھر وہ پنجابی میں ایم اے نہیں کرائیں گے، وہ بزنس میں کرائیں گے، آئی ٹی میں کرائیں گے، میڈیسن میں کرائیں گے، وہ جو ڈگری چل رہی جو ڈگری جس میں. تو یہ اٹس ویری نیچرل تھنگ، یہ نیچرل ہے کیونکہ کیپٹلزم میں یہی کچھ ہو. لیکن ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی جو پور سٹیزن ہیں، جو کہ نہیں افورڈ کرتے اچھی ایجوکیشن، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسکالرشپ دینا چاہیے. وی آر پیئنگ اے لاٹ آف اسکالرشپ ٹو آور اسٹوڈنٹس. اسکالرشپ دینا چاہیے ان کو، ایڈمیشن دینا چاہیے. کوئی اپنے اسکول سسٹم سیٹ اپ کرنا چاہیے. جو پیسے کماتے ہیں اس کا ایک پورشن جو ہے وہ اسکول ایک بنائیں جس میں پور چلڈرن کو ایجوکیشن دیں. تو تھوڑا سا ایک سینس آف رسپانسبلٹی ٹوورڈ پرائیویٹ سیکٹر بھی آتی ہے.
تو اسٹیٹ اینڈ پرائیویٹ ہیو ٹو ورک لائک ہینڈ ان ہینڈ. ٹوگیدر. جی جی. اچھا ناظرین، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.